سب کو پتا ہے، پہلے لوگ بولے نہیں، اب لوگ بول رہے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ نہیں تھا، اس کے ساتھ اس وقت بھی زیادتی ہوئی تھی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، مووی بن رہی ہے، حساب دینے ہی دینے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دینے۔ الیکشن کی دھاندلی سے سارے بی کیئرفل ہو جائیں اپنے لیے کہ کیا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کون سے 3-4 ملک ہیں جو ہمارے دشمن ہیں پاکستان کے، اور وہی عمران خان کے دشمن ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پبلک کہاں کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ یہ جناب مریم نواز ہیلی کاپٹر استعمال کرتی ہے، اے سی چلا کے اپنے جلسے کرتی ہے، پتہ نہیں کتنے چیزیں اس کے اوپر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیوں استعمال ہوتی ہیں اس پہ، کیوں اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ اور عمران خان کو تکلیف اس کو ہوتی ہے کہ اس نے کے پی کے کا، تو وہ اس کے پاس بھی کے پی کے کی حکومت ہے، وہ کیوں نہیں یوز کر سکتا کوئی چیز؟ اور ہیلی کاپٹر وہ اپنا استعمال کر رہا ہے، جو اوورسیز نے اس کو لے کے دیا ہے، جن کے آپ ووٹ نکلوانا چاہتے ہیں، اور جو آپ اے وی ایم مشینیں ختم کر رہے ہیں نا کہ تاکہ جعلی کام ہو سکے۔ اللہ جعلی کام کرنے والے کو برباد کرے، برباد کرے، برباد کرے۔ ایسا کرے جیسے ابرہا کے ہاتھیوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، اس طرح بھوسا بنا کے رکھ دے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ دشمن بڑے طاقتور ہیں اور ہم بیچارے بے بس ہیں۔ طاقتور ہم بھی ہیں، لیکن ہم اللہ رحم کرے کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے نا، نہ ہم اپنے ملک کے دشمن ہیں، ہم تو ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ہے پاکستان جان مانگے ہم دے دیں گے، اپنے وطن کے لیے مال مانگے ہم دے دیں گے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم نے کوئی لوٹا ہوا تو ہے نہیں ہے، جو ہے حاضر خدمت ہے۔ ہمارے بچے چاہیے ہوں گے کہ لڑیں، ہم دے دیں گے اپنے وطن کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ یہ حضرت نوح کی دعا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں اتنے سال وہ سمجھاتے رہے لوگوں کو، لوگ پھر بھی چند لوگ 2 4 5 نے ان کا کہنا مانا، ورنہ کوئی دین پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے اللہ میں دب گیا یا دب گئی، تو میری مدد کر، یا اے اللہ میں ہار گیا، تو میری مدد کر۔ یہ فتح و نصرت حاصل کرنے کی دعا ہے، اس سے فتح ملتی ہے۔ آپ یہ پڑھیں میرا پاکستان جیت جائے، ہمارا عمران خان جیت جائے، ہمارا جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہو وہ وین جیت جائے۔ ربی انی مغلوب فانتصر۔ پھر آپ نے اگلا کیا پڑھنا ہے؟ فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ جڑ کاٹ دے ظالموں کی، بے شک سب تعریف تو اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ بڑے لتھارجک ہیں، اپنے وطن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو دن میں 1 دفعہ 21 دفعہ تو پڑھ لیں نا۔ فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ الانعام میں ہے۔ آپ نکال لیں گے، گوگل کریں گے سورہ انعام میں آپ کو نکل آئے گا۔ اللہ جڑیں کاٹ دے گا دشمنوں کی، جو میرے وطن کے دشمن ہیں، جو میرے اداروں کے دشمن ہیں، جو وطن کے ساتھ ایمانداری کرنے والے ادارے ہیں ان کے دشمن ہیں، اللہ ان کی جڑیں کاٹ دے گا۔ ورنہ آپ تیار ہو جائیں کہ اسرائیل کو یہ بیٹھے ہوئے مان کے، ہر روز آپ ٹویٹر پہ تصویریں دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، تسلیم کر چکے ہیں یہ اسرائیل کو۔ ایسے ہی نہیں گیا ٹی وی میں جو انہوں نے بنایا پی ٹی وی کا ڈائریکٹر انجینئر، ایسے ہی نہیں گیا۔
और सब अदारे मान के बैठे हैं। इमरान को इसीलिए हटाया गया है इसराइल को मानना, इमरान को इसीलिए हटाया गया है ये महंगाई करके लोगों को मारना ताकि उनको रोटी की पड़ जाए, बोले ही ना। ये भी तो एक तरीका कार है ना, जब रोटी की पड़ जाएगी कौन बोलेगा, फिर वो कहेगा हाय भूख हाय भूख हाय भूख। अल्लाह राज़क है, वो खिलाता है, वो पिलाता है, पिलाएगा। इनकी छीन लेगा और आपको हमें देगा, इनकी छीनेगा जो लूट रहे हैं, इनका इनके काम नहीं आएगा। कहते जब बंदा जिंदा होता है उसके नाम ज़मीन का इंतकाल होता है, वो उसके नाम मुंतकिल हो जाती है, और जब वो मर जाता है तो वो ज़मीन के नाम पे इंतकाल हो जाता है, यानी वो उसके अंदर फिर दफन हो गया ना, ज़मीन के नाम हो गया उस हिस्से में। इस तरह इनकी नस्लें ज़मीन के नाम हो जाएंगी, ये कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। आप ये पढ़ें जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। हमने कोई गोलियां बंदूकें तो नहीं चलानी ना, हमने तो अपने मुल्क में अमन रखना है। हमने कोई तोड़ फोड़ भी नहीं करनी, हमने कोई आग भी नहीं लगानी, हमने कोई धमाके भी नहीं करने, हमने कोई खुदकश हमले भी नहीं करने। अल्लाह माफ़ करे, हम तो वतन के खैर ख्वाह हैं ना, इसके लिए हमारी जानें हाज़िर है। हमने ये काम तो नहीं करने। वो जो करने वाले थे वो तो हमारी असेंबली में आके बैठ गए, और वो पिक्चर देखे ट्विटर पे, वो इसराइल के जो सीनियर लोग हैं उनके साथ खड़ा है मोहसिन दावड़, खड़ा है वहां, और नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी के खड़े हैं वहां। और मौलाना, आग लग जाए इस डीजल मौलाना को, ये जब उम्रे के बहाने गए हैं, ये इसराइल से टाइम मीटिंग फिक्स करके आया है, ओके का ओके कह के गो अहेड आ रहे हैं, किसी भूल में ना रहना। मौलाना सारे ये समुंदर में फेंकने वाले हैं। इसका बाप भी पाकिस्तान बनने पे नाराज था, कहता शुक्र है कि हम इस गुनाह में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शामिल नहीं थे। और मोहम्मद अली जिन्ना की रूह तड़प रही होगी कि उस दुश्मन को हमारे अदारों ने कहाँ ला के बिठा दिया, हमारी गवर्नमेंट ने कहाँ खुद उठा के जोड़ दिए, टोकरी बना दी सजा के, ये हैं डिफरेंट नस्लों के फूल, सूंघो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आपने एक और पढ़ना है, वो है सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर। सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर, सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर। ये सूरह अल कमर के आखिरी रुकू में, अन करीब ये जमात शिकस्त खाएगी। जमात यानी जो जमा ग्रोह है, जत्था है, और पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रही। तो उस मालिक की बातों पे आप यकीन रखें, भरोसा रखें, फतह हमारी होगी, आपकी होगी, मेरी होगी, हमारे वतन की होगी, हमारे उन अदारों की होगी जो पाकिस्तान के साथ सच्चे हैं। वो लोग अल्लाह लाएगा। सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर। अगर आप अपने छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना जो सीमेंट के नीचे डालते हैं कमरों में, क्या बजरी, उसको अगर आप मुट्ठी में डाल लें ना, और उस पे आप बहुत ज्यादा दफा सयुहज़मुल जमु व युवल्लून दुबुर पढ़े, उस पे फूंक मार के मुट्ठी को बंद रखें, आप देखेंगे आपकी मुट्ठी ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, ऐसे ताकत आएगी उनमें। और इन सारे दुश्मन जिनको आप समझते हैं हमारे मुल्क के दुश्मन है, इमरान खान के बिला वजह दुश्मन है, ये हमारी आज़ादी को सल्ब करना चाहते हैं, ये हम पे हमारे अड्डे ले लिए हैं उन्होंने, ये हमारे जो बेसिस हैं लेना चाहते हैं, हमारे ऊपर हमले करें, वजीरिस्तान पे जैसे अफगानिस्तान पे करें, हमारी सड़कों को तोड़ें, हमारे ही बर्बादी फेरें। और जिनको अब इमरान खान ने मुश्किलों से मुज़ाकरात करके निकाला था, और फिर वो दफा हो जाए हमें तोड़ फोड़ के। और जनरल फैज हमीद का इसमें काम था, वो किसी माँ का ऐसा बच्चा है, अल्लाह उसको उम्र खिज़र अता फरमाए और उसको कामयाबियों का ताज पहनाए। उसने इतनी मेहनत की थी तो इनको उस वक्त, और हमीद गुल, जनरल हमीद गुल, उसको किसी ने ऊपर नहीं आने दिया, चूंकि इन बाहर वालों का हुक्म था कि ये लोग ना आए, ये जाग रहे हैं इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन्हें सोए हुए चाहिए, सोए हुए लोग चाहिए।
وہ گورنمنٹ چاہیے جو ان کا پٹھو ہو، یہ جا کے ان کے جوتے پکڑتا ہے، نواز شریف، زرداری، بلاول، اور یہ سارے بے نظیر، بھٹو، یہ سارے تو جوتے پکڑنے والے تھے نا۔ حتیٰ کہ آخری ٹائم میں مشرف بھی پتہ نہیں کیوں مکے لہراتا لہراتا ان کی بات مان گیا۔ اور اب تو خیر ماشاءاللہ اب تو وہ بہت پھیل گئے ہیں نا ہمارے ملک میں، اب تو انہوں نے اپنی پنیری سارے لگا دیے۔ اب تو کلبھوشن کو بھی چاہیے ہم ایک جگہ کا گورنر بنائیں، ڈیمنڈ ریوس کو بنائیں، اس کو بنائیں، اور مودی کو بلائیں، اس کو اپنا ملک کا پریزیڈنٹ بنا دے تاکہ وہ اچھے فیصلے کرے اور آسانیاں ہوں۔ آپ تیار رہیں، یہ خبریں آنے والی ہیں، ان کے کیس ختم ہیں، اڈے مل گئے ہیں، اور یہ پہلے سے اسی ایم ہی نہیں حملے ہوئے جو پچھلے کوئی مہینہ پہلے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو اس لیے اتارا گیا ہے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اسی لیے سارے منہ میں وہ کیا لے کے کنگرو پتہ نہیں کیا کہتے چپ ہیں، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ بولنا نہیں ہے۔ اسی کی تو پروموشنیں ملتی ہیں نا چپ رہنے کی۔ اور آپ نے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا۔ یہ سورہ نساء کی میرا خیال ہے کہ آیت نمبر 84 ہے۔ اس کا غصہ بھی اللہ کا بڑا سخت ہے اور اس کا انتقام بھی بڑا سخت ہے جب وہ لینے پہ آئے۔ جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ ان کو پتہ چل جائے گا کسی نے کچھ پڑھا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے نا سیہزم الجمع ویولون الدبر، سب کو سوچ لینا اور پھر ایسے مارنا جیسے کہ ان کے منہ پہ مارا ہے، باہر پھینکنا، اور یہ عمل آپ ہر روز کرنا کئی دفعہ، تاکہ اللہ ہمارے وطن کو بچا لے، ہمارے وطن کو بچا لے۔ ہمارے ادارے بیچارے اکیلے تو نہیں لڑ سکتے نا، ہمیں بھی ساتھ لڑنا پڑے گا، وہ تو بہت قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو کچھ محنت کرنی پڑے گی نا ان اداروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، وہ اکیلے کیا کریں۔ تو آپ پڑھیں اور مدد کریں، اللہ اچھا کرے گا۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ہر نماز کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ تمام مسلمان جب حالات خراب ہوں تو دعائے قنوت نازلہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کے بعد، تو اس سے دشمن جو ہے وہ برباد ہوں گے اور ہمارا وطن آزاد رہے گا، اور ہمیں دوسروں کے جو غیر ممالک ہمارے دخل دیتے ہیں اس سے ہمیں نجات ملے گی، ہمارا ملک پاورفل ہوگا انشاءاللہ۔ اس ملک نے بچنا ہے چونکہ یہ 23 رمضان المبارک کو یہ ملک ملا ہے، اور یہ میرے نبی نے خواب میں آ کے فرمایا حضرت اس کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کہ تم پاکستان کے لیے اٹھو اور کام کرو، کیوں بیٹھ گئے ہو، کام بیچ میں سلو کیوں کر دیا ہے؟ جب انہوں نے درود شریف زیادہ پڑھنا شروع کیا کام تو اللہ نے ان کو یہ وطن دے دی، اس وطن نے رہنا ہے اور اس کے دشمنوں نے بے نام و نشان ہونا ہے، اس کے دشمنوں نے برباد ہونا ہے، جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں نا پاکستان کو اڑا دیں نقشے سے، ان کا نقشے سے اڑنا ہے، انہوں نے زمین کے اندر چلے جانا ہے، جو بھی ہے اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہاں سے تو غزوہ ہند ہونی ہے، حضور پاک کہتے تھے یہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے، آپ دیکھنا یہاں اسلام کیسا اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور عمران خان پہ بہت آیت الکرسی پڑھ کے آخری آیت کو کئی دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارنا ہے، اور ایک وہ جو دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اس گھر کو آگ نہیں لگ سکتی جہاں یہ پڑھ دیا جائے، تو وہاں حادثہ بھی نہیں ہو سکتا، اس پہ، اس کی گاڑی پہ، اس کے جہاز پہ، اس کے گھر پہ، اس کے رستوں پہ آپ حصار کر دیا کریں۔ اللہ کو اونگ نیند نہیں آتی، اس کے متعلق برا سوچنے والے ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ اچھا آپ دیکھیں دعائے قنوت نازلہ جو ہے نا، اس میں جو ہے نا پہلے یہ ہے کہ اللہ عافیت دے، عافیت جیسے دی جاتی ہے مجھے، اے اللہ ہدایت دے ہدایت یافتہ لوگوں کی طرح، اور مجھے عافیت دے عافیت یافتہ لوگوں کی طرح، اور مجھے دوست بنا لے اپنے دوستوں کی طرح، اور برکت عطا فرما اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا، اور مجھے بچا
اس برائی سے جو تو نے میرے لیے مقدر کی کہ پس تو ہی حکم کرتا ہے اور تیرے حکم کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، بے شک نہیں ذلیل ہو سکتا کوئی تیرے دوستوں میں سے اور نہیں عزت پا سکتا کوئی تیرے دشمنوں میں سے۔ اے رب تو برکت والا ہے، بلند تر ہے، تجھ ہی سے بخشش چاہیے اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ بخش دے تمام مومن مردوں عورتوں کو، مسلمان مردوں عورتوں کو، اور ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور آپس میں ہماری اصلاح کر دے، اور تیرے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ان کافروں پر لعنت کر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، اور تیرے دوستوں کو اللہ ان کی باتوں میں اختلاف ڈال دے اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان کو پریشان کر دے اور ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے اور ان کے گھروں کو برباد کر دے اور ان کے دروازوں کو توڑ دے اور ان کی عمارتوں کو توڑ دے، ڈھا دے اور ان کی موت قریب کر دے، اور ان مجرم قوموں پر عذاب نازل فرما جو لوٹنے والا نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں، اور اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت فراہم کر۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کی مدد کر۔ اے اللہ مسلم لشکروں کی مدد فرما۔ اے اللہ موحدین کی جماعت کی مدد فرما، اور دشمنوں کو، مشرکین کو، کفار کو ذلیل رسوا کر ہلاک کر، اور کفار و مشرکین کو اور رحمت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ نے یہ اتنا بڑا، حضور پاک نے جب ان کو بہت زیادہ سخت معاملہ درپیش آتا تھا تو وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ آپ نے پڑھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، ہم سب نے پڑھنا ہے۔ آج کل میں نے اس کو قریب رکھا ہوا ہے، صبح سے میں 2 دفعہ تو پڑھ چکی ہوں، لیکن اب پھر اور 2 نمازیں گزری ہیں، 2 میں پڑھ چکی ہوں، پھر انشاءاللہ پڑھوں گی، 5 نمازوں میں پڑھوں گی، کئی دفعہ میں 2 3 دفعہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ میں نے آپ کے اوپر امانت رکھ دی ہے، آپ سب نے یہ دعائے قنوت نازلہ جو ہے پڑھنی ہے۔ اور درود تنجینا، درود تنجینا نہیں ہوتا، درود تنجینا، وہ تکلیف پریشانی میں پڑھنے والا ہے۔ جتنی بار آپ پڑھ سکیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، فضول چیزوں کو چھوڑیں۔ ٹی وی پہ اب اپنا کچھ ہے نہیں ہے، ایک اپنا ایئر وائی ہے، اس میں اپنی ضروری چیزیں دیکھ لیں، باقی ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ GNN پہ بھی شاد مسعود اچھا بولتا ہے، اس کو سنا کریں، اور وہ ارشاد بھٹی پتہ نہیں کس پہ آتا ہے، وہ اچھا ہے، بس اپنے پروگرام سنیں اور اس کے بعد بند کر دیا۔ آپ ان کے پروگرام یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، ٹی وی کو دیکھیں نہ دیکھیں۔ کل میں دیکھ رہی تھی کہ پیسہ زہر کھانے کو نہیں ہے، ہر 1 سیکنڈ کے بعد سندھ حکومت کے بڑے بڑے ایڈ آ رہے تھے، ہم نے ایمبولینسیں لے لی، ہم نے ہرا بھرا کر دیا، ہم نے سڑکیں بنا دی، ہم بجلی بیچنے لگ جائیں گے۔ اتنا جھوٹ، اور میں کہتی تھی لعنت جھوٹوں پہ اللہ کی مار، کہ اشتہار اتنے بڑے دے کے پیسے خرچ رہے ہیں، ٹی وی پہ، اخباروں پہ، جو جرنلسٹ ہیں لفافے ان کو پیسے دے رہے ہیں، ویسے کہتے ہیں ایک پیسہ نہیں۔ انہوں نے جو کیا ہے لوگوں کو پتہ ہے کیا کیا ہے، اور اگر کوئی ایمبولینس لے لی ہے باپ کے پیسوں سے نہیں لے لی۔ عمران خان نے جو چیزیں خود بنائی ہیں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے فنڈ پوری دنیا میں پھر کے اس پہ اپنا نام نہیں لکھا۔ اور یہ کیسے لکھتے؟ بختاور کالج اور نواز بے نظیر اسکیم، اور کبھی کسی کے ابے کا مال نہیں ہے، پاکستان کا مال ہے، ہمارا مال ہے، ٹیکس کا پیئر کا مال ہے، اس عوام کا 22 کروڑ کا مال ہے۔ اشتہاروں پہ کم زور دیں، بجلی ہو تو آتی کیوں نہیں ہے؟ سارا دن جنریٹر چلتے ہیں، سارا دن جنریٹر چلتے ہیں، اوپر سے بجلی ڈیزل بھی مہنگا کر دیا، پیٹرول بھی مہنگا کر دیا، اور گیس بھی، کس پہ جنریٹر بھی لوگ چلائیں؟ اللہ غارت کرے، اللہ کرے ان کے الٹے ہو کے ڈوب کے مرنے کی اللہ رب العزت خبر دے۔ اتنا دل تنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اللہ میرے وطن سے ہمیں محبت ہے، ہمارے وطن کے گلی کوچے سے ہمیں محبت ہے۔ پتے پتے کی خیر کر، ہر گلی کوچے کی خیر کر، ہر شہر گاؤں قصبے کی خیر کر، ہر گھر کی خیر کر۔ بس شیاطین کو، ملک کے جو اندر جاسوس ہیں، جعلی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، ان کو بیچ میں سے اٹھا لے۔ ہم ان کے مروں کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ نیک صالح قیادت
नेक साले लोग जिनके हाथों में इस मुल्क की बागडोर हो, तू कोई बंदोबस्त कर दे, हम कमज़ोर हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। रब्बी अन्नी मगलूबुन फांतासिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फांतासिर। और रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरी 12 करोड़ अवाम को समझ दे और खोल, बहुत खुल गया दिमाग और खोल, और उनकी ज़बानों में असर पैदा कर, और उनकी बातों में असर पैदा कर, और उनके कामों को आसान कर, और दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता कर। या अल्लाह मेरे वतन के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर। या अल्लाह किसी का मोहताज ना कर। हमारे मुल्क को हमारी 6% ग्रोथ जा रही थी, हमें IMF में फिर फेंक दिया, इसलिए कि हम तरक्की ना करें, इसलिए कि हम उनके नीचे लगे रहें, वो सब कुछ हमारा छीन लें। कोई बात नहीं, वो ले जाएं जो ले जाना है, हमने चलाना थोड़ा है कुछ भी, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है जो मैंने आज पढ़ने को बताया है ना, ये आप लोग पढ़ेंगे, और मैंने एक मीटिंग पे जाना है, तो मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। 4 बजे मैं इनवाइटेड थी, पता नहीं अभी क्या टाइम है, 4 बज गया है कि 4 से कुछ ऊपर हो गया। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और इमरान ख़ान को अपनी दुआओं में बहुत याद रखना, और पूरे पाकिस्तान को और उसके इसके नेक नामी अदारों को के लिए बहुत दुआ करना है, और भटके हुओं के लिए सीधे रास्ते की दुआ करनी है। सीधे तो पहले सीधे होते हैं ना, दुआ तो भटके हुओं के लिए ही होती है ना। और अल्लाह जब रास्ता दिखाने पे आता है तो हज़रत उमर फारूक देखो, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, और वो सबसे ज़्यादा जानसार बने, सबसे ज़्यादा उनकी खिदमत है, सबसे ज़्यादा बहादुर थे। अल्लाह ताला ने किसी से कोई काम ज़्यादा लिया, किसी से कोई काम ज़्यादा लिया, अल्लाह ताला हमें बस एक करे, हमारे 72 फ़िरके ना रहें, हम मुसलमान हैं, बस हम एक हैं, हमें और हमारा कोई फ़िरका नहीं है। सब झूठ है लोगों, सब झूठ है, सब झूठ है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसे खुर्च खुर्च के चीज़ें डाल दी गई हैं, जैसे जरदारी नवाज़ ने, भुट्टो हर घर से भुट्टो नहीं के भुट्टो जिंदाबाद। क्या करता था भुट्टो, क्या किया पीपल्स पार्टी ने? और जनाब मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, क्या मियाँ ने क्या किया? लूट के अपनी जद्दादें बना ली, अपने बेटों को, अपनी बेटी को, अपने ख़ानदान को, सारे भाइयों ने भर लिया और मुल्क को खोखला कर। क्या किया डीजल ने, क्या किया सब ने? अल्लाह नेक साले की आदत दे, और अल्लाह चोर उचक्कों से हमें निजात दे। आमीन।